کہ اے ایمان والوں، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایمان والوں میں مرد بھی آ گئے اور عورتیں بھی آ گئی۔ ایک کی سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، اس کی پکڑ سے ڈرایا ہے، اور ہر نبی نے جہنم کی کیفیت کو بہت وضاحت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جہنم کو اور اس کی خطرناکی کو کوئی معمولی چیز مت سمجھنا، کیونکہ کوئی ایسی معمولی شے نہیں ہے جس کو سنے اور پھر اس کو بھلا دیا جائے۔ یہ ایک ایسی گھاٹی ہے جو آئے گی اور جس میں ذرہ برابر کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس جہنم پر ایسے فرشتوں کو مامور کیا گیا ہے اور ایسے فرشتوں کو ذمہ داری دی گئی ہے جو حکم کی تعمیل کرنے میں کسی کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے۔ ایسے سخت ہوں گے، وہ ایسے مضبوط ہوں گے کہ اللہ انہیں جو بھی حکم کرے گا اس کی تعمیل کریں گے۔ اگر اس جہنم میں کوئی بادشاہ کو ڈالا جا رہا ہوگا جس کی بادشاہت پوری دنیا پر ہوئی ہوگی، تو فرشتے اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اگر کسی بزرگ کے گھر کا کوئی فرد ڈالا جا رہا ہوگا، میری بات آپ دھیان سے میرے عزیز ماں اور بہنوں سنیے گا، اگر کسی بزرگ اور کسی ولی کے گھر کا فرد بھی ڈالا جا رہا ہوگا تو فرشتے ذرہ برابر متاثر نہیں ہوں گے کہ یہ اتنے بڑے گھر کا آدمی ہے۔ اگر کسی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپ لوگ کہیے آمین، آپ لوگ آمین کہیے، کہ وہ کیسا خطرناک دن ہوگا کہ جس کے بارے میں جہنم کا اگر فیصلہ کر دیا جائے گا تو بڑا سا بڑا ملوک، بڑا سا بڑا بادشاہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے تو فرشتے آنکھ بند کر کے اس کو جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ کوئی بڑی بڑی پراپرٹی والا ہو، اس کے پاس سیاست ہو، ہٹو بچوں کے نعرے ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو لیتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کی صفت بتائی، ان فرشتوں کی صفت بتائی کہ وہ سب کریں گے جس کا حکم ان کو دیا جائے، یعنی خدا وحدہ لا شریک کی طرف سے جو حکم بھی ہوگا وہ تمام کی تمام چیزوں کی تعمیل کریں گے۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو جہنم کی آگ سے ڈرایا، شدید کھڑی ہوگی وہ، اور کیسا گھبراہٹ کا عالم ہوگا کہ جب انسان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ ٹھیک اسی طرح سے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے سے آگاہ کیا، قرآن کے ذریعے سے متنبہ کیا کہ ایمان والوں، میرے بندوں، میرے بندیوں، جو مجھ پر ایمان لائے ہو، میری بات کو دھیان سے سنو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ محبت بھرا انداز ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لائے،
یعنی اے وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے محبت کی، جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا، جنہوں نے مجھے خدا مانا، جنہوں نے مجھے تسلیم کیا، اے وہ لوگ ایسا نہ ہونے پائے کہ تم دنیا میں رہ کر جہنم کی آگ سے غافل ہو جاؤ، تم جہنم کی آگ سے غافل ہو جاؤ، دنیا کی چمک دمک میں پڑھ کر، دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر، دنیا کی خواہشات میں پڑھ کر آخرت کو نہ بھلا بیٹھو۔ جو تمہارا اصل مقصد ہے، جہاں پر تم جانے والے ہو وہاں سے کوئی واپسی ممکن نہیں ہے، تم اس کو کہیں نہ فراموش کر بیٹھو۔ اس کے لیے اللہ پاک نے اپنی کتاب میں ایمان والوں کو متنبع کیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس بات کو آپ سمجھیے کہ اللہ نے آپ پر ذمہ داری ڈالی کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اب وہ آپ کیسے بچیں گے؟ آپ کیسے بچیں گے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوگا آپ کے درمیان بھی، ہمارے ماں اور بہنوں کے درمیان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت قرآن میں فرما دی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے کامیابی پا لی۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس کے منشا کے مطابق زندگی گزاری، اس کی رضا کے مطابق زندگی گزاری، اپنے خواہشات پر نہیں چلا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہاں پہ ڈالیں گے؟ جنت میں ڈالیں گے، اپنے مہمان خانے میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لیں گے۔ اسے کہاں سے بچا لیں گے؟ جہنم سے بچا لیں گے۔ ایک دم صاف راستہ ہے، کوئی ایسا کریٹیکل، کوئی ایسا جو ہے مشکل راستہ نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہے، بہت ٹیڑھا راستہ ہے۔ بس بہت سیدھا راستہ، بہت سیدھا راستہ۔ آپ سر تسلیم خم کر دیجیے اللہ رب العزت کے سامنے، شریعت کے سامنے، اسلام کے سامنے، کالی کملی والے کے سامنے اپنا سر جھکا دیجیے، غلامی تسلیم کر لیجیے۔ آپ کی جنت سنور جائے گی انشاءاللہ، آپ کی جنت سنور جائے گی، آپ کی زندگی سنور جائے گی، دنیا آپ کی چمک جائے گی، اور پھر جو اصل آنے والی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، اس میں آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے۔ بہت آسان راستہ، آپ غلامی دے دیجیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں زندگی گزاروں گا، غلام بن کر گزاروں گا، حقیقی غلام، صرف زمانی نہیں کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں۔ اب پتہ چلا غلام ہم یہود و نصارہ کے ہے کہ نہیں بھائی؟ یہی ہو رہا ہے، زبان سے ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، لیکن زندگی اگر ان کی دیکھی جائے اور ان کو، ان کی چال چلن کو دیکھا جائے، ان کے معاشرے کو دیکھا جائے، ان کے لائف اسٹائل کو دیکھا جائے، تو یہود و نصارہ کی زندگی اور یہود و نصارہ کے غلام بنے ہوئے۔ وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وضع پتہ ہماری کیسی ہے؟ نصرانیوں کی طرح سے، اللہ کے دشمنوں کی طرح سے ہمارا رہنا سہنا ہو رہا ہے۔ لائف اسٹائل کیسی ہے ہماری ماں اور بہنوں کی؟ کس طرح سے ہم ماڈرن بن جائیں، کس طرح سے ہم لوگوں کے سامنے اچھی ہو جائیں، اس کے لیے اگر پردے کا سودا کرنا پڑے تو پردہ بیچ دو، حیا کو بیچنا پڑے تو حیا بیچ دو، شرم بیچنا پڑے تو شرم بیچ دو، ایمان بیچنا پڑے تو ایمان بھی بیچ دو۔ لیکن تھوڑا سا ماڈرن دکھنے لگے، ماڈرن ہے نا، لوگ ہمیں میڈم کہنے لگے، لوگ ہم سے متاثر ہو جائیں، لوگ ہمیں سر کہنے لگے، اس کے لیے ہمیں جس چیز کا سودا کرنا پڑے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مسلمانوں کی زندگی ہے، یہ ہماری ماں اور بہنوں کی زندگی، یہ بہت رونا رونا ہے میری عزیز ماں اور بہنوں۔ بڑے برے حالات چل رہے ہیں، بڑے سنگین حالات ہیں، آپ خبر لیجیے، خبر لیجیے۔ مبادہ کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ آپ کے ناک کے نیچے ایسا کام ہو جائے، پھر آپ کو احساس ہو رہی بہت بڑی غلطی ہوگی، بہت دیر ہو گئی، ہم ابھی جگ رہے ہیں۔ آپ اپنے محلے کی خبر لیجیے، اپنے پاس پڑوس کی خبر لیجیے کہ ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں کیسی کیسی گناہوں میں اور کس طرح کے غلط کاموں میں ملوث ہیں۔
الامان الحفیظ. آپ اگر ابھی نہیں خبردار ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ کیا یہی ہوتے ہیں غلامان مصطفیٰ کہ اپنی خواہش کے چکر میں شریعت کو، ایمان کو، سب کو داؤ پر لگا دیں؟ کیا یہی مسلمان ہونے کا تقاضا ہے؟ آپ بتائیں مجھے کہ ہمیں کچھ احساس ہی نہ ہو، ایمان جا رہا ہو، ایمان بک رہا ہو، ضمیر بک رہا ہو، احساس مرتا جا رہا ہو، ہمارے سامنے شریعت کو تار تار کیا جاتا رہا ہو، سنتیں مٹائی جا رہی ہو اور ہمیں احساس نہ ہو. وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. وائے ناکامی، یہ کیسی ناکامی ہے کہ کارواں لٹ رہا ہے لیکن اس کارواں کے لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا ہے. آپ بتائیے، مجھے جواب دیجیے میری عزیز ماں اور بہنوں. ہمارا کارواں لٹ رہا ہے، ایمان کا کارواں، عمل کا کارواں، ایمانی جذبے کا کارواں. ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں اور بہنیں جن کی حیا اور عفت تار تار ہو رہی ہے لیکن ہمیں نہیں احساس. اس سے بڑی ناکامی ہوگی؟ آپ خود بتائیے، آپ جواب دیجیے مجھے. میں ڈانٹ نہیں رہا ہوں، میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں تاکہ کچھ تو احساس زندہ ہو. میرے محترم بزرگ دوستوں، میری عزیز ماں بہنوں، کیوں دنیا کے چکر میں آپ ایمان کا سودا کر رہی ہیں؟ کیوں بے وفائی کا ثبوت دے رہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی ازواج سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کچھ تو ثبوت دیجیے ان کی نسبت کا، کچھ تو ثبوت دیجیے. آپ ان کے نام لیوا کہلاتی ہیں، آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہیں، ان سے نسبت رکھتی ہیں، آپ ان سے نسبت رکھتے ہیں. کچھ تو حمیت کا ثبوت دو، کچھ تو ایمانی جذبہ بیدار کرو اپنے اندر، کچھ تو غم لاؤ دین کے مٹنے کا. آپ دیکھو کس طرح سے دین مٹایا جا رہا ہے، کس طرح سے دین مٹایا جا رہا ہے. کیا جواب دیں گے کل کو جب پیارے حبیب ہمارا دامن پکڑ لیں گے کہ میرا دین مٹ رہا تھا، میری سنتیں مٹائی جا رہی تھی، میری بیٹیاں، میری بہنیں کن کن غلط عادتوں میں ملوث ہو رہی تھی، تمہیں احساس بھی نہیں ہوا؟ کتنی بیٹیاں، کتنی بہنیں ایمان بیچ رہی تھی، تمہیں ذرہ برابر احساس نہیں تھا. تمہیں اپنے کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا تو تم تڑپ جا رہے تھے، بے قرار تھے کہ آج کیسے 10,000 کی کم کمائی ہوئی، آج کیسے میرے گھر میں اچھا کھانا نہیں پکا، آج میرے کپڑے میں کیوں کرش مڑی ہوئی ہے، آج میری خواہش نہیں پوری ہوئی، میرے کپڑے من کے مطابق نہیں ملے. اس کے لیے تو تم تڑپ جایا کرتے تھے، لیکن تمہارے سامنے تمہارے نبی کی شریعت، تمہارے نبی کا دین مٹایا جا رہا تھا، اس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہوا. تم کم سے کم کا تو ثبوت دیتے، نبی کا دین مٹ رہا ہے. تو آپ بتاؤ میری عزیز ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگ دوستوں، ہم کس طرح سے غلامان مصطفیٰ کہلانے کے لائق ہیں؟ کس طرح سے کہلانے کے لائق؟ آپ مجھے جواب دیجیے. آپ کچھ تو ذمہ داری کا احساس کریے، کچھ تو ذمہ داری کا احساس کریے. آپ خبر لیجیے، آپ کی سب سے پہلے شروعات آپ کی ذمہ داری کی یہ ہوتی ہے، آپ اپنے بچوں کی خبر لیجیے، اپنے بچیوں کی خبر لیجیے، اپنی بہنوں کی خبر لیجیے کہ کیا ہو رہا ہے، میرے بچے کن عادات میں ملوث ہیں، میری بہنیں کہاں جا رہی ہیں، میری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، میری بچی اور میری بہن اس کی دینی حالات کیسے ہیں، کیا وہ نماز اور روزے کی پابند ہے، کیا وہ کہیں اس طرح سے ملوث نہیں ہے کہ ہمیں خبر نہیں اور پتہ چلا جو ہے وہ ایمان کا سودا کر رہی ہو. یہ ہو رہا ہے میرے محترم بزرگ دوستوں. اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، خدا پاک کی قسم آپ اس بات کو سمجھیے، بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی خبر لیجیے. آپ کے بچے کا کیریئر اگر ختم ہو جاتا ہے، کہیں نقصان پہنچتا ہے، آپ تڑپ جاتے ہیں، آپ مایوس ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں. لیکن وہی بچہ اپنی جہنم تیار کر رہا ہے،
وہی بچہ بری عادتوں میں پڑ کر جہنم کی طرف روزانہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کی بچی، آپ کی بہن کا کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، آپ کو تکلیف ہوتی میری بہن کی خواہش نہیں پوری ہوئی، اس کا یہ کام نہیں ہوا۔ لیکن کیا وہی ماں بہن اور ہماری بیٹیاں غلط عادتوں میں ملوث ہو کے جہنم خرید رہی ہیں؟ کیا آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، آپ خبر ہی نہیں لیتے۔ ہمارا بچہ، ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے، موبائل میں کیا کر رہی ہے، کچھ بھی معلوم نہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری، اس بات کو سمجھیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے، یاد رکھنا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آخرت میں سوال کیا جائے گا آپ سے، آپ کی ذمہ داری کے بارے میں۔ آپ کے گھر میں اتنے مرد تھے، آپ نے ان کی دینی تربیت کس طرح سے کی؟ آپ نے ان کی دینی تربیت کس طرح سے کی؟ آپ نے کیا فکر کی ان کی تعلیم و تربیت کے لیے؟ ان کے اندر ایمان بنانے کے لیے آپ نے کیا فکر کی؟ ان کے اعمال کو اچھا کرنے کے لیے آپ نے کیا فکر کی؟ بڑا رونا تو یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر نہیں کر پا رہے ہیں، تو بال بچے تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم خود ہی اپنے دامن کو تار تار کیے ہوئے، تو پھر ہم کس طرح سے دوسروں کے دامن کو سنواریں گے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سچ بتائیے، ہم کتنے دور ہیں آخرت سے، اللہ کی یاد سے؟ پھر ہم کیسے دوسروں کے دلوں میں اللہ کی یاد کو معمول کریں گے؟ آپ بزرگوں کی زندگی کو پڑھیے، ان کو سنیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کی تھی، انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کی تھی۔ انہوں نے دنیا بنانے کی اتنی پرواہ نہیں کی تھی جتنی اپنے بچوں کی آخرت بنانے کی پرواہ کی تھی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ آپ کے بغل پڑوس کے ملک میں ایک بادشاہ گزرے ہیں، دوست محمد کر کے۔ ان کے ملک میں جب انگریزوں نے چڑھائی کی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سپہ سالار بنا کر انگریزوں کے مقابلے میں اتارا۔ تو کچھ دنوں کے بعد ایک سپاہی خبر لے کر آئے بادشاہ کے پاس۔ اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ موبائل کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے۔ تو وہ سپاہی آیا خبر لے کر کہ بادشاہ آپ کے فوج کو شکست ہو گئی، آپ کی فوج ہار گئی ہے اور آپ کا بیٹا بھاگ کر محل کی طرف آ رہا ہے۔ تو بادشاہ بہت پریشان ہوا، دوست محمد بہت زیادہ پریشان ہوا، اور پریشان ہو کر اپنے گھر میں آئے، یعنی اپنے کمرے میں آئے۔ تو ان کی ملکہ، انہوں نے جب ان کی حالت کو دیکھا کہ بہت زیادہ پریشان ہے یہ بادشاہ، تو انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے، مجھے بتائیے کیا پریشانی ہے؟ تو نے کہا تم خاموش رہو، تمہارے کام کی کوئی چیز نہیں۔ تو کیا آپ بتائیے تو صحیح، کیا پریشانی، کیا دقت ہے؟ تو اس بادشاہ نے کہا اپنی ملکہ سے کہ انگریز فوج نے ہمارے ملک پر چڑھائی کی، ہمارا بیٹا سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا، لیکن وہ شکست کھا گیا، اب وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے وہ محل کی طرف آ رہا ہے۔ تو اس ملکہ نے کہا واللہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، واللہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، یہ کیسی بات کر رہی ہے؟ خبر لے کر آیا، سپاہی خبر لے کر آیا اور یہ انکار کر رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے تم کہہ رہی ہو کہ مجھے یقین ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بادشاہ جو ہے جھٹلا کر باہر چلا گیا۔ ایک دو دنوں کے بعد پھر خبر لے کر آیا ایک سپاہی کہ الحمدللہ آپ کا بیٹا بڑی مضبوطی اور دلیری سے لڑ رہا تھا اور لڑ رہا ہے اور انگریزوں کو شکست دے رہا ہے، یعنی انگریز اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو بادشاہ فوراً گیا کمرے میں، ملکہ سے بتایا کہ یہ سپاہی یہ خبر لے کر آیا۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ یہ خبر سچی ہے۔ تو بادشاہ نے سوال کیا آخر یہ کیسے، تم یہ کیسے کہہ رہے ہو، اتنی یقین کے ساتھ تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو کہ میرا بیٹا پیٹ دکھا کر کبھی واپس نہیں آ سکتا، اور دوسری خبر یہ آئی کہ ہاں آپ کا بیٹا بہادری سے لڑ رہا ہے، تو آپ کو یقین ہو گیا، یہ کیسے؟ تو اس ملکہ نے یادگار جواب دیا کہ جب میری شادی ہوئی اس کے بعد سے میں نے کوئی حرام لقمہ نہیں کھایا، میں نے کوئی حرام لقمہ نہیں کھایا، میں نے اپنے بچے کی پرورش کی اس طرح۔ اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوئی
اس کے بعد جب میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر پلاتی تھی. ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں گیا میرے حلق کے نیچے. کون ہے؟ ملکہ ہے. آپ دیکھیے میری ماں عزیز بہنوں، آپ عبرت لیجیے. ایک ملکہ وہ چاہتی تو خواہشات کی زندگی گزار سکتی تھی، جو چاہتی وہ کر سکتی تھی، لیکن دیکھیے کس طرح سے اللہ والیوں نے، اللہ کو یاد رکھنے والیوں نے کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی. کیا کہا کہ میں جب اپنے بچوں کو دودھ پلایا تو باوضو ہو کر پلایا. کبھی کسی کی غیبت نہیں کی اس کے بعد سے، کبھی کسی کی برائی نہیں کی، کبھی کسی کی لعن طعن نہیں کی. میں نے بزرگوں کے واقعات اس کو سنائے، میں نے اس کو ایمان سکھایا، میں نے اس کو اعمال سکھائے، میں نے اس طرح سے پرورش کی تھی. اس لیے مجھے یقین تھا میرا بچہ اگر گولی کھائے گا، زخم کھائے گا تو سینے پہ کھائے گا لیکن پیٹھ پہ نہیں کھائے گا. میرا بچہ اگر لڑتے لڑتے شہید ہوگا تو اس کے زخم کو آپ دیکھیں گے تو سینے پر ہوں گے، پیٹھ پر نہیں ہوں گے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے بچے کی پرورش ایسی کی. آپ بتائیے میری عزیز ماں اور بہنوں، کیا ہم اس طرح کی پرورش کر رہے ہیں اپنے بچوں کی؟ آج یہ سوکھا جو پڑا ہوا ہے، چاروں طرف دیکھیں گے نوجوان بچے غلط عادتوں میں ملوث ہیں. کہیں سے کوئی امید پر نہیں آتی. کوئی ایسا نوجوان نہیں دیکھنے کو ملتا جس کے اندر دینی حمیت اور غیرت ہو، جس کے اندر دین کے مٹنے کا غم ہو، جو واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہو. کوئی ایسا بچہ نظر آتا ہے؟ آپ جلال پور کے پورے قصبے میں نظر اٹھا کے دیکھیں. کیا ہے یہ؟ غلط تربیت کا نتیجہ ہے. ماں باپ نے صحیح تربیت نہیں کی، بچے کی خواہش پوری کی دنیا کی، لیکن جو اصل تربیت کرنا تھا وہ نہیں کر رہے. ہماری مائیں اور بہنیں اپنے فیشن میں مبتلا ہیں، اپنی خواہشات میں مبتلا ہیں. کس طرح سے کپڑا اچھا ہو جائے، کس طرح سے بناؤ سنگار اچھا ہو جائے، کس طرح سے میں اچھی دکھنے لگوں، کس طرح سے میں لوگوں کے نزدیک اٹریکٹ ہو جاؤں. یہ ہے جذبہ ہمارا. حقیقت میں بتا رہا ہوں یہ ہو رہا ہے. آپ بتائیے تربیت کیسے؟ آپ بتائیے تربیت کیسے ہوگی؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ مائیں جو ایک بہادر بچوں کو جنا کرتی تھی، جن کے ذریعے سے اسلامی خدمت ایسی ہوتی تھی کہ ایک ایک آدمی، ایک ایک نوجوان پورے ملک پر بھاری پڑ جاتا تھا. پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ آپ بتائیے. آپ تاریخ اپنے بزرگوں کو اٹھا کر دیکھیے. تربیت تھی یہ تربیت. میں آپ کو کشمیر کا واقعہ سناتا ہوں. سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ 3 بار صرف کشمیر میں سفر کیا. 3 بار، صرف 3 بار. ایک بار صرف کشمیر میں آئے، ایک بار کشمیر کے اہم علاقے میں آئے، تیسری بار کشمیر کی گلیوں گلیوں میں چلے. پورا کا پورا کشمیر مسلمان ہو گیا. پورا کا پورا کشمیر مسلمان ہو گیا. آپ بزرگوں کی زندگی اٹھائیں، ان کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے؟ ماں باپ کا ہاتھ ہے. انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اتنی پیاری کی تھی کہ خود بھوکا رہنا برداشت کر لیا تھا، فاقے میں رہنا برداشت کر لیا تھا، لیکن اپنے بیٹوں کے تربیت میں کمی آ جائے یہ برداشت نہیں، یہ نہیں برداشت ان کو. اس طرح سے انہوں نے تربیت کی تھی. آپ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مکتب کی کرامت تھی کہ اسماعیل کو کس نے سکھائی آداب فرزند. یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت کہ اسماعیل کو کس نے سکھائی آداب فرزند. کہ اسماعیل علیہ السلام ان کے پیچھے کس کا ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ کے غیر زیزر وادی میں چھوڑا جہاں چاروں طرف سنگلاگ پہاڑ تھے. آج آپ مکے کو جا کے دیکھیے پوری تصویر بدل گئی ہے. لیکن وہ زمانہ یاد کریے جب 3-4 ہزار سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا، دور دراز تک کوئی بستی نہیں تھی، کوئی پرندہ نہیں تھا. آپ یہ سمجھیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن غیر ذی زرع، یعنی زندگی گزارنے کے کوئی اسباب ہی نہیں تھے مکہ میں. اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کو چھوڑا. حضرت حاجرہ کہہ رہی ہیں ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس سنگلاگ پہاڑیوں کے بیچ میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت حاجرہ نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے اشارے میں کہا جی. تو حضرت حاجرہ نے کیا کہا؟ دیکھیے ایمان دیکھیے اللہ والوں کا. اذن لا یبیعنا،
کہ ٹھیک ہے اگر یہ اللہ کا حکم ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان بول رہا تھا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ایمان بول رہا تھا ایک اللہ والی کا، جہاں پر کوئی اسباب ہی نہیں ہے، جہاں پر زندگی گزارنے کا کوئی 0% بھی چانس نہ ہو، وہاں پر ایک ایمان والی کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اذن لا یبیعنا۔ آپ دیکھیے آپ کے گھر میں تھوڑی سی پریشانی آ جائے، کس طرح سے ہماری مائیں اور بہنیں اور کس طرح سے ہمارے بزرگ اور ہمارے بڑے گھبرا جاتے ہیں، ارے اب کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا ہوگا۔ لیکن اس ایمان والی کو دیکھیے کہ جہاں پر سنگلاخ پہاڑیاں وہاں پہ یہ کہہ رہی ہے اذن لا یبیعنا۔ جو بچے کچھ کھانے پینے تھے وہ چند دن میں ختم ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام کو اور سوکھنے لگا پانی سے، اب کیا ہوگا، پانی کہاں سے لائیں، کھانا کہاں سے لائیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ قربان جائیں ان کی قربانی پر، کہ پہلے صفا پہ جا رہی ہیں، پھر صفا سے مروہ پہ آ رہی ہیں، پھر مروہ سے صفا پہ جا رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں اونچائی سے کوئی قافلہ گزر جائے، کاش میں ان سے مدد کر لوں، ہاتھ اٹھا رہی ہیں، کپڑے اٹھا رہی ہیں کہ کسی طرح سے کوئی نظر آ جائے، میرا بچہ بچ جائے، اسماعیل بچ جائے، کچھ اس کی زندگی کا اسباب مہیا ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے جب اللہ پر کوئی بھروسہ کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیر کی رگڑ کی جگہ پر، پیاس کے جب رگڑ رہے تھے پیر، وہیں سے زمزم کو نکال دیا۔ کہاں سے نکالا؟ ان کی پیر کی رگڑ کی جگہ سے زمزم کو نکالا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ جب یہ منظر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی، یہ کیا، کیسا معجزہ۔ آج دیکھیے یہ زمزم کا پانی لاکھوں کروڑوں مسلمان کی پیاس کو بجھا رہا ہے، آج تک اللہ نے اس کو آباد رکھا، انشاءاللہ آباد رہے گا اسی طرح سے۔ اور صفا اور مروہ کی سعی کو فرض قرار دیا حاجیوں کے لیے، اور جو عمرہ کرنے جاتا ہے ان کے لیے فرض ہے، واجب ہے کہ وہ صفا مروہ پر دوڑ لگائیں، حضرت ہاجرہ کی سنت کو تازہ کریں کہ دیکھو حضرت ہاجرہ نے کس طرح سے دین کے لیے اور اللہ کی شریعت کو باقی رکھنے کے لیے قربانی دی تھی۔ اب بتائیے کوئی حاجی اس میں حج کرنے گیا ہے، اس کو یاد ہوگا کہ اگر کسی نے صحیح نہیں کی صفا مروہ پر تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یاد دلایا جا رہا کہ دیکھو ایک اللہ کی بندی، اللہ پر بھروسہ رکھنے والی، اللہ سے محبت کرنے والی، یہیں پر دوڑ لگائی تھی، یہیں پر پانی کے لیے دوڑی تھی، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے لیے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، اپنی اس بات کو دلوں میں بٹھائیے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آج سے یہ عہد کریے، انشاءاللہ آپ کی سب سے پہلی قربانی یہی ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں گے، آپ اپنے بچوں کی خبرگیری کریں گے، اپنے ماں اور بہنوں کی، اپنے بیٹیوں کی فکر کریں گے کہ ان کی دینی حالات کیا ہے۔ میں تو سچ کہتا ہوں اس وقت پوری اسکیم بنائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے مسلمان بچیوں کا ایمان بیچ دیا جائے، مسلمان بچوں کی ایمان کو بیچ دیا جائے۔ اس وقت یہ کتنی بڑی ذمہ داری آپ پر بنتی ہے کہ آپ چوکنا رہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جب گھر کے آس پاس جب ڈکیت اور چور پھرنے لگے تو اس وقت گھر کے مالک کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اپنے گھر کو محفوظ رکھا جائے۔ اس وقت ایمان کے ڈکیتوں اور چوروں کا بول بالا ہے، اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ایمان والی بچی اور بہنوں اور بچوں کا ایمان اچک لیا جائے۔ اس وقت گھر کے مالک کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ بھوکا رہ کر فاقہ کر کے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرے، اس کے ایمان کی حفاظت کرے، اس کے دین کی حفاظت کرے، یہ اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے آپ خبر لیجئے، موبائل کی خبر لیجئے۔ اگر موبائل کی ضرورت نہ ہو تو آپ ملٹی میڈیا موبائل بچوں کو نہ دیجئے، بچیوں کو نہ دیجئے، اپنے پاس میں رکھیے موبائل کو، ان سے کہیے تمہیں ضرورت ہے کسی سے بات کرنے، میں بات کراؤں گا۔ یہ تربیت ہے، یہ طریقہ اپنانا پڑے گا آپ کو، ان کی خبرگیری کرنی پڑے گی آپ کو۔ بازاروں میں نہ بھیجیے آزاد کر کے کہ جاؤ تم جو لینا، آپ خود جائیے، آپ محرم ہیں، آپ کہیے میں تمہاری ضرورت ہے پورا۔ آج دیکھیے پوری مارکیٹ میں جو مسلمان عورتیں بھری پڑی رہتی ہیں، لوگ عاجز آ گئے ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں۔ ایسے ایسے حادثات اگر میں آپ کو بتاؤں ان بازاروں میں ہو رہے ہیں تو آپ اپنے انگلی کو دانتوں تلے دبا لیں گے۔
قریب کا واقعہ. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں میں یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں, آپ کریے اس کو, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بلا وجہ باہر نہ نکالیے اپنی بہنوں کو, اپنے بچیوں کو, آپ خود ان کی ضرورت پورا کریے. گھر میں تعلیم کا انتظام کریے, بلائیے ایسے درس میں جہاں پہ ایسے دینی پروگرام ہوتے ہیں, وہاں پر اپنی بچیوں کو بٹھائیے تاکہ ان کے کم سے کم دل میں یہ تو آئے کہ ہاں ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا وہ کتنی اہم چیز ہے. ایمان کی اہمیت نکلتی جا رہی ہے, آپ کہاں پر ہیں؟ ان کو سکھائیے کہ ایمان سے پلٹ کر کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا برا لگے جتنا برا تمہیں آگ کی طرف جانا لگتا ہے. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس کے دل میں ایمان ہو کفر کی طرف پلٹنا اس کو اتنا زیادہ کراہیت اور اتنا زیادہ تکلیف کا سامان ہو جیسے کسی کو آگ کی طرف دھکیلا جا رہا تو اسے تکلیف ہو رہی ہو. یہ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ میری بچی, میری بہن, میری بیٹی, میرے بھائی, میرے بابو, دیکھو یہ ایمان اتنا قیمتی ہے, سب کچھ گوارا کر لینا لیکن ایمان مت ہاتھ سے جانے دینا. یہ کون سمجھائے گی, آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ لائیے ایسے محفلوں میں جہاں پر دین کی بات سنائی جا رہی, بزرگوں کے واقعات سنائیے, اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریے. انشاءاللہ یہ سب سے بڑا جہاد آپ کا ہوگا. کیا ہوگا؟ سب سے بڑا جہاد انشاءاللہ یہ ہوگا. میری عزیز ماں اور بہنوں, اس بات کو سمجھیے, آپ تربیت کریے, پھر دیکھیے آپ کتنی کامیاب ماں کہلائیں گی. انشاءاللہ یہ بچے آپ کے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے آخرت میں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم یا حی یا قیوم, اللہم یا حی یا قیوم یا اکرم الاکرمین. گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. میرے مولا دین کے مٹنے کا غم نصیب فرما دیجیے. میرے مولا دین کے مٹنے کا غم نصیب فرما دیجیے. میرے مولا ہمارے سامنے ایمان لٹ رہا ہے, میرے مولا اعمال لٹ رہے ہیں, میرے مولا تیرے نبی کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. میرے رب العالمین, ہم بہت بڑے مجرم, ہمیں احساس نہیں ہوتا. میرے مولا ہمیں احساس نہیں ہوتا, ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا ہے. میرے رب العالمین, دنیا کا کوئی نقصان ہو جاتا ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم تڑپ جاتے ہیں. لیکن میرے مولا, میرے کریم اللہ, میرے رحیم اللہ, دین لٹ رہا ہے, نبی کی سنتیں پامال ہو رہی ہیں, ایمان لٹ رہا ہے. میرے رب العالمین, ہمارے اندر احساس ہی نہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. میرے مولا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا, ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. میرے مولا, آپ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا تھا تاکہ اس زمین پر دین کا بول بالا ہو. لیکن میرے مولا ہمارے ہاتھوں سے دین مٹ رہا ہے. میرے مولا ہمارے ہاتھوں سے دین ہی مٹ رہا ہے. ہمارے ہاتھوں سے دین کا بول بالا ہونا چاہیے تھا, لیکن میرے مولا ہم اپنے ہاتھوں سے دین کو مٹا رہے ہیں, دین کو بدنام کر رہے ہیں. میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہماری ماں اور بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. میرے مولا اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. میرے مولا عزت, عفت, پاک دامنی ہمیں نصیب فرمائیے. پاک دامنی ہمیں نصیب فرمائیے. میرے مولا, جو مانگا اس کو بھی قبول فرمائیے, جو مانگنے سے رہ گیا اللہ اس کو بھی قبول فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.